اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف آیت نمبر 27 واصبر نفسک احبسها سمجھ میں آ گیا اور روکو اپنے آپ کو صبر یصبر کے معنی روکنا حبس یحبس روکو اس کو مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام غدا صبح عشی شام بات یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں آپ کی باتیں سن سکتے ہیں لیکن جو ہے آپ کے ساتھ جو غریب لوگ رہتے ہیں بلال صہیب وغیرہ وغیرہ ان لوگوں کو کیا کریں آپ ذرا بازو ہٹا دیں جس وقت ہم آئیں تاکہ جو ہے ہم کیا کریں آپ کی بات توجہ سے سنیں ہو سکتا ہے کہ ہم کو سمجھ میں آئے تو ہم مان لیں لیکن ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم آپ کی باتیں سننا مشکل ہے کیونکہ ان کے اندر کیا تھی ریسزم تھا اس کو آج کل کے زمانے میں کیا بولتے ہیں ریسزم یہ ہم بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں ہم بڑی ذات کے ہیں وہ کم ذات کے ہیں ایسا ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا ہو سکتا ہے کہ آپ سوچنے میں لگے ہوں یہ آیتیں نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو بھائی جو ماننا ہے مانے جو نہ ماننا ہے نہ مانے تم کو الگ مقام نہیں دیا جائے گا تمہاری وجہ سے ان لوگوں کو نہیں ہٹایا جائے گا بس اور روکو اپنے آپ کو یعنی اس کو روکے رکھو اپنے نفس کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو بلاتے ہیں اپنے رب کو یا پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور ارادہ کرتے ہیں اپنی عبادت کے ذریعے اس کے چہرے کا چہرہ بول کے کیا مراد ہے رضامندی مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چہرے کا ثبوت یہاں سے نظر آ رہا ہے لیکن لا یلیق بذاتی وہ ایسے ہوگا جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے اس کی شان کے لائق ہے وہ کیسے ہوگا کس طرح ہوگا اللہ بہتر جانے مفہومی ترجمہ جو ہے رضامندی وجہہ تعالی اللہ تعالیٰ کے رضامندی کا وہ ارادہ کرتے ہیں لا شیئا من اغراض الدنیا دنیا کی غرضوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے وہ الفقراء اور وہ فقراء ہیں اور ان فقراء کے ساتھ بیٹھنا یا ان کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا یہ بڑے کفار کو مکے کے جو رئیس طبقہ تھا ان کو پسند نہیں تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ولا تعد عیناک عنہم ادا یاد مانے ہٹنا سمجھا گیا تجاوز کر جانا تنصرف اور نہ تجاوز کرے آپ کی آنکھیں ان سے لفظی ترجمہ ہے نہ یعنی آپ کی آنکھیں ان سے نہ ہٹیں کیا مطلب یعنی یہ کہ آپ جو ہے ان سے توجہ ہٹا کر وہ جو رئیس کفار مکہ ہیں ان کی طرف آپ نہ دیکھیں بلکہ توجہ انہی کی طرف رکھیں ان کے ساتھ اور لوگ بھی آتے ہیں تو ٹھیک ہے عبر بہما عن صاحبہما یہاں عینا کہہ کر ان کے مالک یا ان کے ساتھی کی تعبیر کی گئی مثلا جو ہے آنکھ ہے آنکھ والا آپ کی آنکھیں اس سے نہ ہٹیں یعنی آپ خود اپنے آپ کو ان سے نہ ہٹائیں سمجھ میں آیا آنکھیں بول کر آنکھوں والا مراد لیا گیا ہے لا تعدو عیناک عنہم نہ ہٹیں تمہاری آنکھیں ان سے کیا مطلب یا تم اپنے آپ کو ان سے مت ہٹاؤ آنکھ بول کر آنکھ والا مراد لیا گیا ہے بولیے اسی کیا بولتے ہیں جز بول کر کل مراد لینا بولو جی سر بول کر جسے مراد لیتا نہیں لیا جاتا ہے ایسے آنکھ بول کر بھی شخصیت مراد لی گئی ہے عبر بہما ان دونوں کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے ان دونوں کے صاحب کی یعنی والے کی والا بد کون آنکھ والا انسان ترید زینت الحیات دنیا آپ ارادہ کرتے ہو دنیا کی زندگی کی زینت کا یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سب کو متوجہ فرما رہا ہے کہ کہیں یہ ذہن میں یہ نہ آئے کہ وہ لوگ رئیس ہیں اگر وہ لوگ جو ہے اسلام میں آ جائیں گے تو اسلام کو جو ہے تعظیم ہوگی اسلام کا جو ہے تقویت ملے گی ہو سکتا ہے ان کا پیسہ سب اسلام کے لیے کارآمد ہوگا اس طرح ذہن میں آ سکتا تھا یہ فرمایا تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کی زینت کو ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا اور آپ اطاعت مت کرو اس آدمی کی من مفعول استعمال ہوا ہے اس شخص کی کہ ہم نے غافل کر دیا ہے اس کے دل کو ہمارے ذکر سے یعنی ایسے شخص کی آپ اطاعت مت کرو جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے یعنی قرآن مجید کو پڑھتا ہی نہیں سمجھتا ہی نہیں ہے ایسے آدمی کی آپ اتباع مت کرو ذکر سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے ای القرآن وهو عیینہ ابن حسن واصحابہ یہ اس سے مراد کون ہے وہ شخص سے مراد عیینہ ابن حسن ہے اور اس کے ساتھی ہیں یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن
وہ غریب لوگ ہمارے سامنے نہ رہنا، اس طرح بولے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی کا نزول فرمایا. واتبع ہواہ، اور وہ اتباع کرتا ہے اپنے خواہش کی. کون؟ کوئی شخص جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے. وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ تو اسراف والا ہے، تجاوز والا ہے. فرط یا فرط بنے آگے بڑھنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے آگے بڑھ کر وہ شرک میں مبتلا ہے. اسرافن، اس کا معاملہ اسراف والا ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ آپ اس کی بات کو قبول نہ کریں، بلکہ جس طرح اب تک چلے آ رہے ہیں اور اپنی مجلس میں جو ہے ایسے فقراء صحابہ کو بٹھا رہے ہیں، وہ سلسلے کو باقی رکھیں. وَقُلْ لَهُ، اور کہہ دو اس سے، وَلِأَصْحَابِهِ، اور اس کے ساتھیوں سے. کیا کہو؟ الحق من ربکم. یہاں پر جو ہے موصوف محذوف ہے بول رہا ہے، مبتدا محذوف ہے. هذا القرآن الحق من ربکم، یہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. سمجھ میں؟ مبتدا محذوف ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ الحق من ربکم مطلب قرآن، هذا القرآن حق من ربکم، یہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے. ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کرے. یعنی یہاں پر اجازت نہیں دی گئی ہے بلکہ دھمکی دی گئی ہے. ایمان لاؤ، فائدہ ہے، کفر کرو نقصان ہے، لیکن کوئی ہم پر جو ہے احسان مت جتلاؤ کہ ہم آئیں گے، ان کو ہٹاؤ ہم آئیں گے. اس طرح کی باتیں قابل قبول نہیں ہوں گی. انا اعتدنا للظالمین الکافرین، ظالم بول کر کیا مراد ہے؟ کافر مراد ہے، کیونکہ ظلم ہے وضع الشیء علی غیر محلہ. آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ظلم کی تعریف کیجیے. کسی چیز کو اس کے جگہ کے علاوہ رکھنا، یہ ظلم ہے. مقام مرتبے کو گھٹانا بھی ظلم ہے، بڑھانا بھی ظلم ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ہاں، یقیناً ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے یعنی کافروں کے لیے، نارن، ایسی آگ، احاط بہم سرادقها، کہ احاطہ کر لے گا ان کا، اس کا سرادق کا مطلب قنات. سمجھ میں آ گیا نا؟ قنات کس کو بولتے ہیں؟ گھیرنے والی چیز کو قنات بولتے ہیں. جیسے ڈیرا لگاتے نا، ڈیرے میں جو بیچ میں پردے لگاتے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ قنات بولتے ہیں. وہی چیز سرادق. آیا سمجھ میں؟ ما احاط بها، وہ چیز جو اس کے ذریعے احاطہ کیا جائے. احاط بها مجهول پڑھیں گے، وہ چیز جس کے ذریعے اس کا احاطہ کیا جائے. سرادق مطلب وہ چیز اس کا احاطہ کیا جائے. اب آگ کی قناتیں ان کو گھیر لیں گی. لفظ ترجمہ کیا ہے؟ پوری آگ ہی آگ ہوگی، ادھر بھی آگ ادھر بھی آگ، دونوں طرف سے آگ، بیچ میں انہیں ہے، مطلب آگ کی قنات میں وہ گھیرا ہوا ہے. یہ مطلب کہ ایسی آگ ہم نے تیار کی ہے کہ احاطہ کریں گی ان کو اس کی قناتیں. جس کی قناتیں؟ آگ کی قناتیں. ما احاط بها، جس کے ذریعے آگ کا احاطہ کیا جائے. وہیں یستغیثوا، اگر وہ مانگیں گے پانی. استغاثہ میں مدد مانگنا، پانی مانگنا بھی. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ غوث کس کو بولتے ہیں؟ مددگار. مغیث مدد کرنے والا، غوث بھی مدد کرنے والا سے. اللہم اسقنا غیثا مغیثا، مانتے نا؟ ہاں، دعا مانگتے وہی ہے. اور اگر وہ طلب کریں گے پانی، مدد طلب کریں گے یا پانی مانگیں گے، یغاثو، تو انہیں پانی دیا جائے گا. بماء کالمہل، ایسے پانی سے جو مہل کی طرح ہوگا. ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی جو مہل کی طرح. مہل بولتے ہیں تلچھٹ. تلچھٹ کس کو بولتے ہیں؟ آپ بولیں گے تلچھٹ بولے تو کسی برتن وغیرہ میں نیچے جمع ہوا تیل. تیل تو اوپر سے جو رہتا وہ تو رہتا ہی رہتا، نیچے جو جمع ہوتا وہ کیسا رہتا؟ بالکل گاڑا اور پورا جو کچرے والا جمع ہو گیا رہتا نا، رہتا، اسی کو بولتے ہیں تلچھٹ اردو میں. عربی میں بولتے ہیں مہل. کعکر الزیتی، تیل کا تلچھٹ. مہل کا مطلب جیسا کہ تیل کا تلچھٹ. یشوی الوجوہ، جو کیا کرے گا بھائی؟ چہروں کو بھون دے گا. شوا یشوی مانے بھوننا. مطلب کب بھونے گا؟ جب لے کے آپ منہ کے لگا لیں گے تو اتنا گرم تیل ہوگا، وہ اتنا گرم تیل کی طرح پانی ہوگا. نہ صرف یہ کہ تیل، بلکہ تیل کا جو نیچے کا جو سب سے گدلا گاڑا کچرے والا جو تیل رہتا ہے ویسا رہے گا پانی میں. یشوی الوجوہ، جو جلا دے گا چہروں کو. من حرہ، اپنی گرمی سے. اذا قرب الیہا، جب کہ وہ اس کے قریب کیا جائے گا، یعنی چہروں کے جب قریب کیا جائے گا تو فوراً کیا کرے گا؟ وہ منہ کو جلا دے گا. بئس الشراب، ہوا کیا ہی برا ہے پینا وہ. یہ افعال ضم کے اندر جو ہے پھر ایک ضمیر ہے جو اسی کی طرف لوٹتی ہے نا. ہاں، تو ہوا محذوف تھا، وہ نکل کے بتایا لو. کیا ہی برا ہے وہ پینا. وساءت النار مرتفقا، یہاں پر بھی ایک ترکیب بتا رہے ہیں. اور بری ہے آگ ٹھکانے کے اعتبار سے. اصل میں یہ مرتفقہ تمیز ہے. مرتفقہ کیا ہے؟ تمیز ہے. منقول من الفاعل ہے.
بسا اوقات تمیز ایسی لائی جاتی ہے جس کو فاعل سے بدل کر رکھا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہے آرام، اس کی آرام کی جگہ بری ہے، وہ آرام کی جگہ ہی بری ہے، تو اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے لفظ بری ہے آگ آرام کا جگہ ہونے کے اعتبار سے. بری ہے آگ آرام کے جگہ ہونے کے اعتبار سے. لفظی ترجمہ یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ مطلب یہ ہے. اب اردو میں مفہوم کیا بنایا تھے ہم؟ بہت برا ٹھکانہ ہے. کیا مطلب مفہوم بولتے ہیں؟ بہت برا ٹھکانہ. در حقیقت ارتفق کے معنی ہے آرام لینا. مرتفق، مرتفق کیا استعمال ہوا ہے؟ آرام کرنے کی جگہ. تو یہاں پر وہ بطور ضمیر، بطور تمیز استعمال ہوا ہے، لیکن وہ تمیز کیسے ہے؟ فاعل سے بدلی ہوئی ہے. منقول عن الفاعل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو اور بری ہے آگ ٹھکانے کے اعتبار سے، یہ تمیز ہے جو فاعل سے منقول ہے. یعنی قبوح مرتفقها، یعنی بری ہے، یعنی برا ہے اس کا آرام کی جگہ ہونا، اس کا ٹھکانہ بننا. آپ بولیں گے آرام کیسا تھا؟ یہ تو تکلیف دہ ہے نا. تو یہ آرام جو ہے بطور مقابلے کے کہا جا رہا ہے. جیسے اہل جنت کے لیے جنت بہت ہی آرام کی اچھی جگہ ہے، تو اہل جہنم کے لیے جہنم بھی ایسی آرام کی جگہ کہا جا رہا ہے. حالانکہ وہاں پہ آرام کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. آرام کا وہاں پہ کوئی تصور ہی نہیں. وہ مقابل لقوله الآتی، اور یہ مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے آنے والے قول کے. اللہ تعالیٰ کا آنے والا قول جنت والوں کا ذکر آ رہا ہے، وہاں پر جو ہے ان کے لیے اچھا ٹھکانہ کہا گیا ہے، تو اسی کے اعتبار سے اس کو برا ٹھکانہ قرار دیا جائے، حالانکہ ٹھکانہ یا آرام کرنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے وہاں پر. اور یہ مقابل ہے اللہ تعالیٰ کے آنے والے اس قول کے جو جنت کے بارے میں ہے. وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھکانہ، یعنی آرام کی جگہ. وإلا فأي ارتفاق في النار، ورنہ تو کون سا آرام کرنا ہے جہنم میں، آگ میں. ورنہ تو کون سا آرام کرنا ہے جہنم میں، آگ میں. آگ میں آرام کرنے کا کون سا موقع ہے؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. جب دوزخ والوں کا ذکر آ گیا تو مقابلے میں لازمی طور پر اہل جنت کا ذکر آنا ہی آنا ہے. بولو آنا ہی آنا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. یہ مبتدا ہے. یہاں تک کیا ہے؟ مبتدا ہے. پھر انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ خبر ہے. سمجھ گئے؟ مبتدا خبر کی ترکیب جو ہے پڑھے تو سمجھ میں آتی. تو یہاں پہ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. پھر وہاں سے یہ جملہ آیا ہے پورا، وہ خبر بن رہا ہے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کر دے ہیں اس آدمی کے اجر کو جس نے اچھا کام کیا. یہاں پر اجرہم کافی تھا. کیا کافی تھا؟ ہم نہیں ضائع کرتے ہیں ان کا اجر، کیونکہ پہلے سے ذکر آ گیا نا بھائی. پہلے سے کس کا ذکر آ گیا، دوبارہ جو ہے بولنا ضروری نہیں تھا. لا نضيع اجرہم بولنا کافی تھا. لیکن اس کو بولتے ہیں اقامت الظاہر موضع المضمر، موضع المضمر. ہاں، ظاہر کو ضمیر کی جگہ پہ لانا. کبھی کبھار جو ہے اس میں ظاہر لایا جاتا ہے ضمیر کی جگہ پہ. کیوں؟ تاکید کے لیے. کیوں؟ تاکید کے لیے، تاکہ بیان بتایا جائے کہ تم بھی اچھے کام کرو، تم کو ایسا اجر ضرور مل کر رہے گا. تو جملہ جو ہے پورا خبر ان الذین، ان الذین کی خبر ہے. کون سا جملہ؟ انا لا نضيع اجر من احسن عملا والا جملہ، یہ ان الذین والے کی خبر ہے. وفیہا اقامت الظاہر مقام المضمر، اور یہ ظاہر کو رکھنا ہے ضمیر کی جگہ میں. معنی کیا ہے؟ مطلب کیا؟ اجرہم، ان کا اجر. ان یصیبہم بما تضمنہ، کہ ان کو بدلا دے اس چیز کے، اس کے ساتھ جس کو وہ شامل ہے. اس کے ساتھ اس کو شامل ہے، جتنے جو ہے جنت کے آرام راحتیں وغیرہ ہے، ان تمام کے ساتھ ان کو کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر دے گا. ان کا اجر ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا. مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کا اجر اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ ملے گا. سمجھ آ گیا؟ ان کا اجر مطلب کیا ہے؟ جنت کی تمام نعمتوں کے ساتھ اجر ملے گا. اولئک لہم جنات عدن، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے. یہاں پر بھی دیکھیے شبہ جملہ استعمال ہوا ہے. اولئک لہم، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے جنات عدن، کہ عدن کے باغات ہیں. عدن مانے رہنے کے، ہمیشہ رہنے کو عدن بولتے ہیں. رہنے کے باغات ہیں. تجری من تحتہم الانہار، کہ بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں. آپ ان کے نیچے سے کیسے بہتی؟ بازو سے بہتے، نیچے سے بہنا بولتے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے بہت اونچائی پہ جو ہے کیا رہے گا؟ ان کا محل رہے گا، اور نیچے سے جو ہے نہریں بہائی جا رہی ہیں، نالیاں پانی کی بہائی جا رہی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. یحلون فیہا من اساورا، وہ لوگ پہنائے جائیں گے اس میں کنگنوں میں سے. کیا مطلب؟ کنگن. ٹھیک ہے. من ذهب آگے آ رہا ہے، سونے کے. تو پہلا جو من ہے نا، قیل من زائدۃ، بات کہتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے. من زائدہ ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے.
یا بعض لوگ کہتے ہیں تبعیضیہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں تبعیض ہے، یعنی سونے کے کنگنوں میں سے بعض کنگن پہنائے جائیں گے، یہ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے. آپ بولیں گے ارے میں مرد ہوں میں بھی سونے کا کنگن پہنوں گا، آپ بالکل پہنیں گے، کیونکہ بادشاہ جب بن کے بیٹھتے ہیں آپ تو آپ کو جو ہے تاج رہتا ہے، کنگن رہتے ہیں، یہ شاہ کی علامت ہے. وہاں پہ تو جو ہے جنت میں آپ ہی بادشاہ ہیں، آپ اپنی جنت کے بادشاہ ہیں، اس واسطے سونے کے کنگن پہننا آپ کے لیے وہاں پر زینت ہے، اور یہاں پر عیب ہے، یہاں پر عیب ہے، یہاں پر جائز بھی نہیں ہے. کوئی بیوقوف بلا کرتے ارے جنت میں جب سونا پہنتے تھے دنیا میں بھی سونا پہن لی تو چلتا نا، تو بولتے کہ جنت میں کپڑے نہیں رہتے، دنیا میں بھی کیا وجہ رہتے آپ، سمجھ میں آ گیا نا. تو قیامت میں کپڑے نہیں رہتے نا بھائی، دنیا میں سے رہ سکتے کیا نہیں رہ سکتے، تو دنیا کا قانون الگ ہے، جنت کا قانون الگ ہے، قیامت کا قانون الگ ہے. قیل وقیل للتبعید، اور کہا گیا تبعیض کے لیے. اچھا یہ اساور کی بحث کر رہے ہیں نا، وہ یہ جمع اسورتن، یہ اسورتن کی جمع ہے، اور وہ جو ہے سیوار کی جمع ہے، سیوار کی جمع اسورا، اسورا کی جمع اساور. سمجھ میں آ گیا نا سب، جمع الجمع بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں جمع الجمع، جمع کی جمع، سیوار کی جمع اسورا، اسورا کی جمع اساور، جمع منتہا الجموع، جمع الجمع. سمجھ میں آ گیا، جیسے کہ احمرہ، جیسا کہ احمرہ، اسورا احمرہ کی طرح. جمع سیوار، یہ سیوار کی جمع ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھو، من ذهب، سونے کے، کون سے کنگن رہیں گے وہ سونے کے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، آگے آ رہا ہے، اور پہنیں گے وہ کپڑے سبز، خضر بولے تو سبز کپڑے، اخضر کی جمع خضر، خضرا کی جمع جی، اخضر کی جمع خضرا کی جمع خضر. سمجھ میں آ گیا نا، تو سبز ہرے وہ کپڑے پہنیں گے، کہیے ہرے. کون سے رہیں گے وہ، سندق کے رہیں گے، سندس کے رہیں گے، استبرق کے رہیں گے. سندس اور استبرق جو الفاظ آئے ہیں، دو الفاظ آئے ہیں، یہ دونوں کے دونوں ریشم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سندس بولے تو باریک ریشم، استبرق بولے تو موٹا ریشم. سندق بولے تو سندس، سندق نہیں، سندس بولے تو باریک ریشم، استبرق بولے تو موٹا ریشم. چنانچہ مفسر کرتے ہیں ما رق من الدیباجی، ریشم سے جو نرم ہو، جو باریک ہے. رقہ کے نرم کے بھی باریک کے بھی ہے، یہاں باریک بلاتے ہیں، رقیق پتلا. سمجھ میں آ گیا نا سب. ما رق من الدیباجی، دیباج سے جو باریک ہے. وہ استبرق ما غلظ منہ، اور استبرق بولے تو ریشم، موٹا ریشم، جو اس سے موٹا ہو، گاڑا ہو بولے تو موٹا ہو. رقیق نرم کو بولتے ہیں، غلیظ گاڑے کو بولتے ہیں. رقیق پتلا، غلیظ گاڑا. اب اس کے بعد جو ہے ہمارے مفسر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ سورہ رحمان میں بطائنھا کا لفظ آیا ہے کہ ان کے اندر پہنے جانے والے کپڑے رہیں گے استبرق کے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ آیت مبارکہ اس آیت کی تفسیر ہے. تو اب جاوید میں کیا کریں گے، وہاں پہ جب جنت میں جائیں گے تو اندر جو ہے موٹے، اندر موٹا جی بطائن، اندر جو پہنے جانے والا رہیں گا نا، انڈر ویئر ہے، بنیان ہے، وہ کیسی رہیں گی، اچھے خاصے موٹے ریشم کی رہے گی. پھر اوپر جو بالکل باریک ریشم کا رہے گا، اور وہ باریک ریشم جو ہے اتنا باریک رہے گا کہ اندر کا ریشم کا کچھ نہ کچھ جو ہے حصہ اس میں سے چھلک کر نظر آئے گا. ہوگا نہیں ہوگا، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے بلکہ. اور سورہ رحمان فی آیت الرحمان کا مطلب رحمان کی آیت میں بطائنھا من استبرق وجنى الجنتین دان ہے نہیں ہے. اس کے بطائن، بطائن کا مطلب اندر پہنے جانے والا، سمجھ میں آ گیا نا. اس کے بطائن کیا رہیں گے بھائی، اندر پہنے جانے والے کپڑے، وہ استبرق کے رہیں گے. تو اس آیت کی تفسیر کون سی ہوگی، وہ آیت. چنانچہ قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں ہم بولے نا بھائی، مصادر تفسیر میں سب سے پہلے کون سا مصدر ہے، خود قرآن مجید ہے. ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں مل جاتی ہے آپ کو، ملی نہیں ملی. اب یہاں پہ جو ہے ریشم کے بھی، سندس کے بھی کپڑے رہیں گے، استبرق کے بھی کپڑے رہیں گے بولے، تو پھر اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ استبرق کے کپڑے آپ اندر پہنیں گے، سندس کے کپڑے اوپر پہنیں گے. اچھا ہے. متکئین فیہا، وہ لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس میں، علی الارائک، اریکوں پر، مسہریوں پر. اریکہ ایک ایسی پلنگ ہے جس کو جو ہے پردوں سے اور کپڑوں سے گھیر دیا جاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں، مسہری. اردو میں میاں مسری، مسہری. دلہن کا جو پلنگ ہوتا ہے نا بھائی، اس کو مسہری بولتے ہیں. اوپر سے جو اس کے وہ لگاتے ہیں نا ڈنڈے، اور ڈنڈے پہ کیا کرتے ہیں، جب تم دلہا بنے تھے ان کے تھا ہوں گا نا ویسا نہیں تھا. اس کے اوپر سے کیا ڈالتے آپ کو، پردہ ڈالتے، مچھردان بولتے ہیں ہم لوگ اس کو. حالانکہ مچھردان نہیں مقصد، ہو کیا ہے وہ پردہ ہے. یا بعض لوگ جو ہے اس میں وہ چلمن بھی لگاتے ہیں پھولوں کا، تو وہی ہے مسہری. یعنی ویسے مسہریوں پر کیا کریں گے جاوید میں، وہاں پہ بیٹھیں گے جی. متکئین فیہا، وہ اس میں
ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، مست ٹیک ہے، گوتا کیا رہیں گا، گوتا کے پہ ٹیک لگا کے جو ہے اسی مسیری میں بیٹھے رہیں گے، اور ایک نہیں رہیں گی ان کی، کئی دلہنیں رہیں گی وہاں پہ حوریں، سمجھ میں آ گیا؟ جمع اریکا، یہ ارائک اریکا کی جمع ہے، وہ سریر فی الحجلہ، اور وہ تخت ہے حجلہ میں. پھر حجلہ کس کو بولتے ہیں؟ حجلہ کی تفسیر کر رہے ہو، وہی بیت یزین بالثیاب والسطور للعروس، اور وہ ایسا گھر ہے، حجلہ مسحری، حجلہ کا مطلب کیا ہے؟ مسحری. ایسا گھر ہے کہ اس کو سنوارا جاتا ہے کپڑوں سے اور پردوں سے دلہن کے لیے، اس کے لیے دلہن. نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے، الجزا وہ بدلہ، مطلب یہ ہے کہ یہ جزا نعمہ کا جو ہے کیا ہے، مخصوص بالمدح کیا رہتا ہے، الجنہ، کیا ہی اچھا ہے وہ بدلہ جنت، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی بہترین وہ آرام کرنے کی جگہ ہے. تو اسی کے مقابل میں وہاں پر جو ہے جہنم کے لیے بھی 7 مرتفقہ کہا گیا، حالانکہ وہاں پہ آرام کرنے کا کوئی تصور نہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.